اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو روشن اور کھلی ہوئی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر، تاکہ تم لوگ سمجھو، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید عقل مندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عربی زبان میں ہے جو مبین، روشن، واضح، کھلی کھلی ہے۔ یہ تینوں جملوں کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے، نتائج اخذ کیے جائیں، احکام ہے تو اس پر عمل کیا جائے، جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جایا جائے، اور جس چیز کو پسند کیا گیا ہے اس کو پھیلایا جائے، جس چیز کو ناپسند کیا گیا اس کو روکا جائے اور اسے باز رکھنے کے لیے تلقین کی جائے۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو نزول قرآن کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے جو اس کے حرام کو حلال کر لے۔ اور اس قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت سی قوموں کو جو اس کے مطابق عمل کریں گے سربلندی، عزت، حکومت، شان، شوکت دلوائے گا، اور جو لوگ اس قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی بھیجی ہوئی رسی ہے مضبوط، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا بندوں کی طرف پھیلا دیا گیا ہے اور اسے مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کتاب مبین ہے، یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کو جنہوں نے سنا تو عاجز آ گئے اور کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے قرآن مجید، اور اس لیے ہم اس پر ایمان لائے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو اس کتاب کے مطابق عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، اس کے مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ ہدایت کا فیصلہ ہوگا، جو اس کتاب کو پسے پش ڈال دے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا، جو اس کتاب کے سوا دوسری کتاب سے ہدایت طلب کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے اور بھٹکا دے گا۔ یہ ایسی روشن واضح کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی مبین میں بنا کر بھیجی گئی ہے۔ دنیا کی جتنی مذہبی کتابیں تھیں ان کتابوں کی اصل جو زبان تھی وہ زبان آج وہ بولی نہیں بولی جا رہی، سنسکرت نہیں بولی جا رہی ہے جو پرانوں کی زبان ہے، اور اسی طرح سے ہندوؤں کی مقدس کتابوں کی زبان ہے، اور بائبل جو انجیل اصلی زبان میں جو نازل ہوئی تھی وہ سریانی تھی، وہ زبان بھی نہیں بولی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسری زبانیں جس میں کوئی کلام نازل ہوا تھا وہ زبانیں بھی آج معدوم ہو چکی ہیں، مگر قرآن کی زبان قیامت تک زندہ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ زبان کو ایسی قوم کے اندر پیدا کیا ہے، ایسی قوم میں سلیکٹ کیا ہے جو قوم دنیا کے سینٹر کے علاقے میں جغرافی اعتبار سے اپنے علاقوں میں رہتی ہے، بولتی ہے، اسی زبان پہ چل رہی ہے۔ لہذا ایک ایسی بولی جو عربی زبان کی مبین کھلی ہوئی ہے اس میں اللہ نے کلام نازل کیا تاکہ قیامت تک اس کے بولنے سمجھنے والے زندہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ہم کو سننے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ اسے سمجھنے کی بھی توفیق دے، پھر اس کے مطابق اس کا تقاضا بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ترجمہ ہے وہ 11ویں پارے کا آخری رکوع سے ہے، انشاءاللہ 12واں پارہ مکمل سنائیں گے ہم، اور نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اور یہ سورت ہے سورہ ہود، ایک پیغمبر کے نام سے ہے، اور اس پیغمبر کی قوم نے انکار کیا، جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مٹا دیا، اور دوسرے پیغمبروں کے واقعات بھی اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت، مشکل اور سب سے زیادہ آپ کے لیے تکلیف دہ تھی کہ جس کے بارے میں آپ لرز جاتے تھے، وہ اسی قرآن کی صورت کے اندر ہے جو آخری رکوع میں آنے والی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ فرمان ہے
جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور علیم ہستی کی طرف سے، باخبر ہستی کی طرف سے، کہ تم لوگ بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی بندگی کرو۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ تم سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے، کھلے کو بھی۔ وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ ایک سائنس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا عرش کہاں تھا، تو یہاں فرمایا گیا پانی پہ تھا۔ اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی سے مراد یہی پانی نہیں ہے جو ہم پیتے تھے، بلکہ پانی کہہ کر اس چیز کو مراد دیا گیا ہے جو لیکوڈ قسم کی ہے، مائع کی قسم کی ہے۔ گویا ان کا یہ اندازہ ہے، حقیقت تو نہیں، ان کا تخمینہ ہے کہ یہ زمین آسمان بننے سے پہلے یہ پوری کائنات کیسی تھی، ایک مائع کی شکل میں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حکم سے پھاڑا تو زمین آسمان جدا ہو کے مختلف کائنات کے سیارے، ستارے، یونیورس بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک حصے کو دنیا بنا دیا۔ بہرحال یہ دنیا زمین بننے سے پہلے کیا تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ کا عرش اس پر پانی پر تھا۔ کیوں بنایا دنیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ الٹ ٹپ دنیا نہیں بنائی گئی۔ یہ دنیا مایا کا جال نہیں ہے، یہ دنیا معمہ اور چیستیاں نہیں ہے، یہ دنیا ایک پلاننگ کے تحت اللہ نے بسائی ہے۔ انسانوں کی آزمائش پیش نظر ہے، اور اس آزمائش کا رزلٹ ایک دن نکلنے والا ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صحیح جادو ہے، یہ جادوگری ہے، اور ہم ایک خاص مدت تک ان کو سزا کو ٹالتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے آنے سے روک رکھا ہے؟ سنو، جس دن وہ دن آ جائے گا تو اس سزا کا وقت اگر آ گیا تو کسی کے پھرے نہ پھر سکے گا، وہی چیز ان کو آگ گھیرے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو مایوس ہونے لگتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ ایسے عیب سے اگر کوئی پاک ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی بیان کرنے سے نہیں چھوڑ دینا، جیسے کا ویسا جو کا تو پڑھ کے سنا دینا، کیونکہ آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں سے ڈر کے سنانے سے باز رہ رہے ہیں، تو ہرگز نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہو اچھا اگر یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی بھی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اللہ کے سوا جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو اگر بلا سکتے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود جن تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی کتاب ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم جھکاتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں، اس میں سے کوئی ان کے ساتھ کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا مٹ ہو گیا، ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہو گئے گا۔ دنیا میں بہت سے انسان ہیں، صبح سے شام تک کی زندگی
اور عقل آنے سے لے کے مرنے تک کی ان کی زندگی، پلاننگ، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بولنا، سب دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امتحان کے لیے دنیا بنایا ہم نے، اور زندگی گزارنے کے کچھ وسائل ہے جو پیٹ بھرنے کی خاطر دنیا کی چیزیں ہیں، جو آدمی اسی کے اندر کھو گیا، اسی کو اصل سمجھ لیا، قیامت کے دن وہ دیوالیہ ہوگا، ایسا آدمی اس دن نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ کیوں کہ جس دنیا کو جما رہا ہے، سمیٹ رہا ہے، وہ تو زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ تھا، پیٹ بھرنے کے لیے تھا۔ پیٹ کس لیے بھرنا تھا؟ جینے کے لیے تھا۔ جینا کس لیے تھا؟ خدا کی بندگی کے لیے تھا، آخرت کی کامیابی کے لیے تھا۔ وہی تو اصل وہ بھول گیا آدمی۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے رب کی طرف سے اس کے پاس آ گیا شہادت کی تائید میں، یعنی پہلے سے زندگی توحید پہ تھی، پھر وہی کے ذریعے سے اللہ نے توحید کے تقاضے بیان کر دیے، تو کیا پھر ایسا شخص بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا قرآن کا، تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں اور مانتے نہیں ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اور ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں تھے، نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، اب انہیں وہ دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن سکتے تھے، نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا، دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ ایسے ہی حالات تھے اے نبی، جیسے کہ آپ کو اس وقت مکے میں درپیش ہیں، ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا ہے میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی پیغام اس صورت میں حضور کی زبان سے دیا گیا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز ایک دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو، ہم جیسے انسان ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے جو ہمارے ہاں اراذل میں سے تھے، رذیل لوگوں میں سے تھے، نیچ لوگ تھے، بے سمجھے بوجھے تمہاری پیروی اختیار کی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں تو ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مان لی ہے، مجھ پر ایمان لائے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھ کو بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی باتیں نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے۔ ان کے نفس کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو میں ظالم ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو اعتراض کیا تھا، وہی اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ کیا اعتراض تھا؟ ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اور آپ کی جو بات سن رہے ہیں کوئی سردار، کوئی شیخ، کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، قوم کے رذیل ایسے لوگ جو نیچے درجے کے وہ لوگ آپ کے پاس سن رہے ہیں، آپ ان کو ہٹائے تو ہم آپ کے بات سن سکتے ہیں آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بات کا جواب دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں چاہے کتنے ہی غریب درجے کے ہوں، اپنے قریب سے نہیں دھتکارنا، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی۔ اور آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بھی طبقات کی سوسائٹی ہے، کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ ادنا درجے کے ہیں، کوئی BC ہیں، کوئی SC ہیں، کوئی ST ہیں۔ یہ کیا ہے یہ سب؟
کچھ نیچ لوگ ہیں، کچھ درمیانی لوگ ہیں، کچھ بالکل اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ انسان تو ایک ماں باپ کی اولاد تھے، آدم کی اور حوا کی۔ کس نے ان کو پست کیا، ذلیل کیا، کس نے ان کو بلند کر دیا؟ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے اصول ہیں جو ہندوستان میں ہندو دھرم کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر اس لیے آئے ہیں کلاس لیس سوسائٹی بنائیں، سارے لوگ ایک درجے کے ہوں، اگر کوئی بڑائی ان کے پاس ہو تو تقویٰ کی بنیاد پہ ہو۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ایسی سوسائٹی بنائی تھی صحابہ کرام کی، جس میں روم کے رہنے والے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، اور ایران کے رہنے والے سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے رضی اللہ، قریش کے رہنے والے عرب کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح دوسرے علاقوں کے رہنے والے حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کالے۔ یہ تمام رنگ، نسل، علاقے سب کے الگ الگ تھے، سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے دکھا دیا آپ نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اب نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ایسا معاشرہ بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ لیکن آج پھر ہم یو پی میں دیکھتے ہیں، بہار میں دیکھتے ہیں تو مسلمان بھی کچھ نیچی ذاتیں کچھ اونچی ذاتیں ہیں، اور افسوس کی بات ہے ہمارے حیدرآباد کے ایک منسٹر سابقہ علی شبیر صاحب مسلمانوں سے دو طبقوں کو، ایک کا نام قبیلہ بول رہے محمد، دوسرے کا نام بول رہے عبدل، یہ دونوں کو بھی SC/ST میں ملا دو بول کے ایک اپلیکیشن دی گورنمنٹ، اور گورنمنٹ منظور کر لی اس کو۔ کیا صاحب عبدل بول کوئی طبقہ ہے ہمارے پاس؟ محمد بول کے کوئی قبیلہ ہے ہمارے پاس؟ اپنے آپ کو ہم لوگ جو ہے پست اور ذلیل کرنے کے کام کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں اس وقت بڑی بڑی جماعتیں مسلمانوں کو ریزرویشن مانگ رہی ہیں کہ صاحب ہم بھی ہریجنوں سے بدتر ہماری حالت ہو گئی ہے، ہم کو بھی معاشی پستی کی وجہ سے آپ ریزرویشن دیجئے۔ ریزرویشن مانگنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اللہ نے جو مقام پہ رکھا کھڑا کیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین ہو، اعلیٰ درجے کی امت ہو، انصاف پسند امت ہو، درمیان کی امت ہو، لوگوں کے لیے تم کو کھڑا کیا گیا دنیا میں، تم نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، دنیا کی رہنمائی کرنے والی قوم ہو، مگر آج ہم خود نیچے کھڑے ہو کے ہم کو ریزرویشن دیجیے۔ تو ریزرویشن لے کے بھیک لینے کے بعد کیا ہم کھڑے ہو کر دعوت دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں آؤ، اسلام میں انصاف ہے، اسلام میں مساوات ہے، اسلام میں یہ خوبی بول سکتے؟ اسلام میں خود پستی اور ادنا اور اعلیٰ کی تقسیم ہے، اسی لیے تو ریزرویشن مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کو ریزرویشن مانگنا ہمارے دین کی بنیادی اصولوں پر ایک نشتر چلانے کے برابر ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پست ہیں، بینکوں سے لون نہیں ملتا، سرکاری نوکری نہیں ملتی، فری تعلیم کے لیے اسکولوں کے اندر ان کو داخلہ نہیں ملتا، کالجوں میں پیسے دے کے پڑھ نہیں سکتے، کب کتنے پست ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب ملنے کی خاطر اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس میں شامل کر کے محمد اور عبد النام کے دو طبقے ہیں ان کو دیو بولے۔ کبھی سنے نہیں ہم کو ایسے طبقے ہمارے پاس، مگر کوئی نہیں ٹوک رہا ان کو، علی شبیر صاحب کو کہ صاحب یہ محمد عبدل کہاں سے لالیے صاحب؟ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اگر تھے شیخ سید مغل پٹھان کی تقسیم تھی، یہ کہاں سے تقسیم آ گئی جن کو آپ ایسے بیکورڈ خلاٹ دے کے مانگ رہے ہیں؟ اس طرح سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ طبقوں کو نیچے کہا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جن کو تمہاری نگاہیں حقارت سے دیکھ رہی ہیں، جن کو تم پست اور ذلیل انسان سمجھتے ہیں، جن کا تمہارے پاس کوئی مقام نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ اللہ کے پاس بھی کوئی مقام نہیں ہے، ان کے نفسوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، میں ان کو دھتکارنے سے رہا، اگر میں دھتکاروں گا تو اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤں گا۔ یہ بھی آیا ہے آگے۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بس اب لے آؤ عذاب جس کی تم ہم کو دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا، عذاب تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، میرے ہاتھ میں عذاب بھی نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ میں فرشتہ ہوں نہ میرے پاس خزانے ہیں، میں تو پیغام پہنچانے آیا ہوں، تم انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کب تک آزماتا کب عذاب دیتا اللہ کو معلوم، میں نہیں لا سکتا، اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں اس وقت تمہاری کچھ خبرگیری خیرخواہی بھی کرنا چاہوں تو میری خیرخواہی تمہارے اس وقت کچھ کام نہیں آئے گی جب اللہ عذاب لائے گا، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تم پلٹ کے تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیے بول کے اعتراض کر رہے ہیں، تو اس جرم کا میں سزا کا بھگتوں گا صاحب قیامت میں جھوٹ بول کے اگر تمہارے کو بولا کہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کی سزا میرے کو ملیں گی، لیکن اللہ کی ہی کتاب ہے، تم جھٹلا رہے تو اس جرم سے تم کیسا بچیں گے قیامت کے دن؟ یہ سوچو، تم اپنی فکر کرو۔ یہی بات تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرعون کے دربار میں کہی تھی،
جب فرعون نے بولا تھا کہ میں تو موسیٰ کو جو ہے جادوگر سمجھتا ہوں، خدا کے پیغمبر وغیرہ نہیں ہے، اور ایسا ہے ایسا میں قتل کر دوں گا ان کو ورنہ تمہارا دین بدل دے گا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حمایت میں ایک دربار کا آدمی کھڑے ہو کے بولا، مومن آدمی کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس پہ پڑے گا، اگر وہ سچا ہے تو جو دھمکی دے رہا ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کا تم سوچو، اپنا جائزہ لو پہلے۔ نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو۔ دنیا میں سب سے پہلے پانی میں چلنے والی کشتی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارے پر نوح علیہ السلام نے زمین پہ بنائی۔ اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہیں کرنا، یہ سب کے سب اب ڈوبنے والے ہیں، اب جو کشتی میں رہیں گے وہی بچنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا تھا، بڑے میاں سٹیا گئے ہیں ریگستان میں کشتی چلانے کی بنا رہے، بولے یہاں پانی نہیں، پانی کا نشان نہیں، یہاں کشتی بنا رہے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ 950 سال سے باتیں جو بول رہے تھے سب مذاق اڑا رہے تھے، اب بول رہے ہیں اب تو یقین آ گیا کہ تم بھٹکے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر کے رکھ دے گا، کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے ٹل نہ سکے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، کشتی تیار ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ کیا حکم آ گیا؟ عذاب کا، اور وہ تنور ابل پڑا۔ ایک چولہا تھا جہاں روٹیاں پکاتے تھے، جس کو ہم لوگ تندور بولتے ہیں، اصل میں اردو میں تنور ہے۔ وہ تنور ایک مخصوص بڑی بھٹی تھی روٹیاں پکانے کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا وہ چولہے میں آگ جلنے کے بجائے پانی نکلے گا، بس وہاں سے عذاب ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو پانی اس چولہے میں سے ابلنا شروع ہوا، اب جگہ جگہ سے پانی نیچے سے ابلنا شروع ہوا، پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور ایسا پانی آنے لگا، ایسا پانی آنے لگا کہ ہر جگہ پانی پانی ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا پانی ہو گیا کہ اب لوگ ڈوبنے کے قریب ہو گئے، اور کشتی پانی پہ اب اٹھنے لگی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، تب ہم نے حکم دیا کہ اے نوح ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار کر لو۔ ابھی پانی پورا نہیں ہوا، بس شروعات ہو گئی، اس وقت فرما دیا تمام جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے لو، کشتی میں سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو اور ایمان لانے والوں کو بھی لے لو۔ البتہ جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے بارے میں جو بات پہلے سے طے کی جا چکی ہے ان میں کسی کو سوار نہ کرنا، ان لوگوں کو بس اللہ کا عذاب پکڑنے والا ہے، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو اس میں جو ایمان لائے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہی تھے۔ بہرحال جب پانی شروع ہو گیا، نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو لے لیا۔ کیوں؟ اب آنے والی دنیا میں جتنے جانور ہونا تھا وہ اس کشتی میں سوار تھے، جتنے انسانوں کی نسل ہے وہ کشتی میں سوار انسانوں سے ہی نسل چلی ہے۔ آج سورہ بنی اسرائیل پڑھی گئی کہف سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ تم ان لوگوں کی نسل سے ہو جن کو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، اور وہ کشتی کے اصل جو چلانے والے تھے نوح علیہ السلام وہ شکر گزار بندے تھے، لہذا تم شکر گزار طریقہ اختیار کرو۔ غرض یہ کہ تمام جانوروں کا، جنگلی جانوروں کا ایک جوڑا لے لیے، تمام انسانوں کو لے لیے، بعض لوگوں کو نہیں لیے۔ وہ کون تھے؟ ان کی بیوی، ان کا بیٹا، اور بہت سارے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو چھوڑ دیے۔ کشتی انسانوں کو لیے چلی جا رہی تھی، پانی بڑھ گیا، کشتی چلنا شروع کر دی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح سے اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور ذرا فاصلے پر تھا، نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کو خود یہ کہا ہو کہ تو کفر کی حالت میں آ کے ہماری کشتی میں سوار ہو جا، بلکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کافروں کے ساتھ مت رہے، ان کے مذہب پہ مت چل، ایمان لا، ہماری کشتی میں آ جا، یہ مطلب تھا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو سوار کرنے کا حکم دیا تھا، کافروں کو سوار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو بیٹا کافروں کے ساتھ مت رہ، ہمارے ساتھ تو سوار ہو جا۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ بس اتنے میں ایک موج اٹھی، دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا
فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جدی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، ظالم قوم۔ یہ آیت کے بارے میں ایک واقعہ آپ سنانا چاہتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَخُذِ الْأَمْرُ۔ اے آسمان تھم جا، اے زمین پانی نگل جا، اور پانی تھم گیا، کشتی پہاڑ جودی پر ٹک گئی۔ یہ کس کی طرف سے حکم ہے صاحب؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ کس کو حکم ہے؟ آسمان کو، زمین کو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں قرآن مجید پر اعتراض کرنے والوں کی ایک ٹیم پیدا ہو گئی تھی کہ قرآن خالق ہے کیا مخلوق ہے، ایسا مختلف قسم کی بحثیں، اور قرآن کے جیسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایسے لوگوں کی رسائی بادشاہ کے دربار تک ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کے بادشاہ بہت سی چیزیں سے غلط اثر لے کے بھٹک گئے تھے۔ ایسے زمانے میں ایک ٹیم تھی جو طے کر رہے تھے قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت بنانا چاہیے اپن بھی، تاکہ پیش کر سکے، کہیں کہ دیکھو جتنی باتیں قرآن کی کسی آیت میں ہیں، اس کا اعجاز کلام، اس کی زبان دانی، اس کا پیغام، اس کے حقائق جو بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اپن بھی بنائیں گے۔ یہ مختلف دوست اپنے اپنے بانٹ لیے۔ اس میں سے ایک زیادہ ماہر جو تھا وہ یہ سوچ کے کہ میں بھی بناؤں گا قرآن کا کوئی کلام، سوچ میں کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک کم عمر بچہ بیٹھا ہوا قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ وہ یہی آیت تھی کہ یا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلیعی وغیض الماء۔ یہ عربی زبان کا اس میں کیا کمال ہے، ہم کو نہیں آتی عربی اپنے کو۔ تو آدمی سنا تو ٹھہر گیا، اس کے بعد بولا اب نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا، کوئی قرآن کی جیسے آیت نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ یہ کلام تو اس کا ہے جس کا حکم زمین بھی سنتی ہے، آسمان سنتا ہے، بادل سنتے ہیں۔ ہم کہاں سے ایسا کلام بنا سکتے ہیں؟ ایسی قدرت کی باتیں کہاں سے ہم بول سکتے ہیں؟ اس نے توبہ کر لیا کہ قرآن کی جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ گویا اس میں قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا اشارہ اس کے اندر زبردست ہے، اس کا ثبوت اور دلیل ہے اس کے اندر۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم بہتر حاکم۔ نوح علیہ السلام یہ دعا کرے، کیا بول رہے صاحب؟ دعا کا ادب دیکھیے اللہ کے سامنے، ایسے جلیل القدر پیغمبر کا۔ سیدھا یہ نہیں بول رہے یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، یا اللہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ لا لیجئے، ایسا نہیں بول رہے۔ یہ بول رہے ہیں اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، میرے گھر والوں کو بچاتے بلکہ وعدہ کرے تھے آپ۔ دوسرا یہ آپ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے، جھوٹا تو نہیں ہے۔ ارے اللہ آپ سب حکم کرنے والوں میں بہتر حکم کرنے والے ہیں، بس اتنا ہی بول کے ٹھہر جاتے۔ یعنی بہت عاجزی، منت، سماجت سے دعائیں مانگتے تھے پیغمبر۔ ایک پیغمبر ایوب علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایسی بیماری کے کیڑے پڑ گئے جسم میں، بدبو آنے لگی، جسم سڑ گیا، سارے گھر والے ان کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے ان کی بیوی کے۔ ایسے موقع پر انہوں نے دعا مانگی تو یہ نہیں کہا لمبی لمبی دعا، ہے اللہ میرا جسم گل گیا، مجھے جسم میں کیڑے پڑ گئے، میرے سے لوگ لوٹ کے چلے گئے، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اور ایسا ہے اللہ، اور اے اللہ ایسا ہوا، اب تو ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ کوئی دعا نہیں کرے، دو جملے کی دعا کرے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے رب میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بس اتنی دعا۔ اور یہ دعا کے اندر جتنا مطالبہ ہے کھول کے بیان کرنے کے بجائے ایسا مبہم رکھ کے جو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، پھر ان کے صبر کو آزمانے کے بعد ان کو صحت مند کر دیا، پورے بال بچے واپس لوٹائے، ساری چیزوں کو واپس لوٹائے۔ تو پیغمبر جو دعا مانگتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ، قرآن میں پیغمبر کی دعائیں کہیں لکھی ہوئی ہیں، مگر ہمارے پاس ایک رواج چل پڑا ہے، لمبی جتنی دعا کریں گے اتنی دعا اچھی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں لمبی دعا ایک دن کی ہے، حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں، وہ بھی اکیلے کی ہے، سب کو جمع کر کے نہیں کیے۔ پورے صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ جمع تھے وہاں پر۔ آپ چاہتے سب لوگ دیکھو میں پہاڑ کے دامن میں جا رہا ہوں جبل رحمت کے، اور اونٹنی پہ سوار ہوں، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا ہوں، اور اب سورج ڈھلے تک دعا کر کے جانا ہے، 3.5 گھنٹے باقی ہیں، سب آؤ میرے ساتھ آمین بولو۔ تو کہ صحابہ تو لپک کے آ جاتے تھے،
مگر آپ نے کسی کو بلایا نہیں، اکیلے دعا کیے، لمبی دعا کیے، لیکن باقی کسی موقع پر لمبی دعا نہیں کی۔ بدر کے جنگ کے موقع پر جو دعا کیے، رات میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا بھی مختصر۔ غرض یہ کہ لمبی دعا کرنا، دعائیں لمبی کرنا، عبادت مختصر کرنا، یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی علامت ہے جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا عیسائیوں کو کہ تم لوگ ایسے منافق ہو گئے ہو، ریاکار مکار ہو گئے ہو، شہر سے نکلتے ہو، اس کے دروازے میں ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے دل سیاہ ہیں۔ ان کی تمام باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو لمبی دعاؤں کا سلسلہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی چیز پہ دعا کی ہے، ہم بھی دعا کرنا ٹھیک ہے، انفرادی دعائیں جتنی چاہے کر لے سکتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر اجتماعی طور پر سب کو جمع کے بٹھا کے رلاتے ہوئے دعائیں کرانا اللہ کے رسول کی تو سنت نہیں ہے۔ کم سے کم کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے اس طرح سے کہ لمبی گھنٹے بھر کی دعا، 5 گھنٹے کی تقریر اللہ کے رسول نے کی ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرا گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، سن لیے دعا اللہ تعالیٰ، جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ نوح، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح سے نہ بنا لے۔ فوراً نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کی تجھ سے دعا مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں وہ چیز تجھ سے دعا میں مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ فرمایا، تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی ہے اور برکتیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت تک سامان زندگی دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اور وحی کے ذریعے سے سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تم ان کو نہیں جانتے تھے، نہ تمہاری قوم جانتی تھی، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں کے حق میں بہتر ہے۔ آئیے بس یہاں سے قوم عاد، سمود، مختلف قوموں کے پیغمبروں کے واقعات سن رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد۔ اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کی دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت اور مزید قوت میں اضافہ کرے گا۔ مجرم بنتے بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی شریک شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اور اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ حود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں قسم نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے آج اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، آج نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دودھ پھینک دیے گئے آج حود کی قوم کے لوگ۔ یہ واقعے سے اور نوح علیہ السلام کے واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ پیغمبر کی دعوت جب قوم میں پہنچ جاتی ہے، پھر ان کو سدھرنے سنبھلنے توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر بھی وہ پیغمبر کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں، تو سابق میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے دنیا میں مٹا دیا گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اس امت کو بھی آخری امت بنایا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھ سے ان کو سزا دی جہاد میں، اور بڑے بڑے سرداروں کو، اسلام دشمنوں کو ختم کروا دیا۔ پوری امت کو آسمانی عذاب یا دنیا کے زمینی عذاب سے نہیں مٹایا گیا۔ اور سمود کی طرف تم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ پیدا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقت اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دی گئی سمود۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے اور کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا پھر تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا آپ میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا خوش ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تم تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم مرد سے خواہش کرنے کی عادت میں مبتلا تھے اور اس میں بھی نوخیز لڑکوں کو زیادہ پسند کرتے تھے، بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا، تو فرشتوں کو کم عمر لڑکوں کی شکل میں بنا کر بھیجا ان کے پاس۔ وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام پہچانے نہیں کہ انسان ہیں، بچے ہیں، کوئی مسافر جا رہے تھے آگے ہوں گے، یہی سمجھے انہوں، فرشتے سے نہیں مانو۔ اور یہ بچے آتے ہی بیچارے پریشان ہو گئے کہ ایسے خوبصورت لڑکے میرے پاس آ گئے ہیں، اب پوری قوم میرے پاس آ کے بچوں کو چھین کے لے جائیں گی۔ سوچ رہے تھے پوری قوم آ گئی، آ کے بولی چھوڑو نکالو ایسا۔ بولے تم کو ذرا تو احساس کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کو تم عزت لوٹنا چاہتے تم لوگ؟ یہ بیٹیاں قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے شادی کرو، ان سے تم خواہش پوری کرو۔ تو بے شرما ایسا بولے اے لوط
تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تم جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے کم وقتوں نے کہا تو آخر کار زج آ کے لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم کو درست کر دیتا، کاش کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لیتا اور اس کے ذریعے سے ان مہمانوں کی بھی حفاظت کرتا۔ جب ایسے افسوس کے جملے ان کی زبان سے نکلے تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم بچے لڑکے وڑکے نہیں ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ ہمارا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے لوگ، بس کچھ رات رہے اپنے اہل حال کو لے کر نکل جاؤ۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں، کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنے والا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہوتے اب کتنی دیر ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ سب ایسے تھے جو پیغمبروں کی زوجیت میں رہنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ نتیجے میں ان کا بیوی ہونا کچھ نجات کے لیے کام نہیں آیا، دنیا کے عذاب میں بھی پکڑے گئے۔ آج ہمارے شہر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں عمل سے کچھ نہیں ہوتا، نسبت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے کام آ جائیں گی، بس یہ نسبت کی حفاظت کرو، نام پہ جھومو، نام پہ تم ایسے نعت پڑھو، نام پہ درود پڑھو، یہ نسبت ہی کام آنے والی نہیں۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ نسبت سے کبھی کوئی کام نہیں بنا۔ پیغمبروں کی بیویوں کو پیغمبر نہیں بچا سکتے، پیغمبروں کے بیٹوں کو پیغمبر نہیں بچا سکتے۔ تو قرآن کی تعلیم کے خلاف مزاج بنایا جا رہا ہمارے پاس۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس کشتی کو ترپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ پر برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیرے ملے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشے کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور رات بس آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں میں سے تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہر تدبیر کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنے مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے۔ اب دیکھو یہاں تک 4 پیغمبروں کے واقعات ہوئے، اور اس میں یہ سبق ہے ہمارے لیے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت۔ دوسرا، پیغمبر کے زمانے میں جو بگاڑ، جو برائی قوم میں تھی اس پہ تنقید کی، اس کے اصلاح کے لیے ان کو حکم دیا۔
جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کو نصیحت کی کہ تم اللہ کی بندگی کرو، لوگوں کے مال میں ان کو گھاٹا مت دو، ناپو تولو تو پورا حساب سے تولو۔ لوط علیہ السلام کی قوم شرک کر رہی تھی اور برائی بے حیائی کے کام کر رہی تھی، ان کو انہوں نے دعوت دی اللہ کی بندگی کرو اور یہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس مت جاؤ۔ اس سے پہلے دوسرے پیغمبر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ شرک مت کرو، یہ غیر ضروری طور پر ادھر ادھر اونچی عمارتیں بنا کر اس طرح کے جیسا کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہیں اور شان شوکت کے ڈنگے بچاتے لوگوں پر جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہیں، ایسا تم مت کرو۔ نوح علیہ السلام نے شرک سے روکا اور غلط کار سرداروں کی اطاعت سے روکا، غلط لیڈروں کی پیروی سے روکا۔ ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وقت کے بگاڑ پر تنقید کر کے ان کو نصیحت کی کہ یہ بگاڑ سے باز آؤ، توبہ کرو، اصلاح کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی ایسے کیا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، تمام بتوں میں کسی میں طاقت نہیں ہے اس کا اعلان کیا۔ اس کے بعد قوم میں جو بگاڑ اس زمانے میں تھا اس کو روکنے کے لیے آپ نے ان کو نصیحت کی۔ کیا بگاڑ تھا؟ بچوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اپنی اولاد کو زندہ مت گاڑو۔ غلاموں پہ ظلم ڈھاتے تھے، آپ نے اس سے روکا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیموں کا حق مار کے کھا جاتے تھے، تو یتیموں کا حق ادا کرنے کی نصیحت کی ان کو۔ اسی طرح سے کچھ اور برائیاں تھیں، ان تمام برائیوں کا نام لے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم یہ کام مت کرو اور یہ کام کرو۔ معلوم یہ آپ نبیوں کی دعوت میں محض یہ بات نہیں ہے کہ صرف عقیدہ درست کر لو، بلکہ یہ بھی ہے کہ عقیدے کے ساتھ اپنا عمل بھی درست کرو۔ عمل درست کرنے میں صرف عبادت کرو نہیں ہے، بلکہ معاملہ، ربط و ضبط، تعلقات اور اپنے اخلاق عادات سب بھی درست کرو۔ یہ پیغام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ اب شروع ہونے والا مسئلہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بگاڑ پر تنقید کی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بادشاہ کے ڈکٹیٹرانہ طریقہ، عوام کے اوپر ظلم کرنا، قوم کو تقسیم کر کے ایک کو اونچا کرنا ایک کو نیچا کرنا، بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانا، اپنی قوم کے لوگوں کو عہدے منصب دینا، وہ جو سیاسی بگاڑ تھا موسیٰ علیہ السلام نے سیاسی بگاڑ پر ٹوکا۔ اور امت کے اندر جو بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ تھا، وہ بے دین ہو گئے تھے اور ان کے اندر دینداری ختم ہو گئی تھی، تو ان کو جگہ کے دیندار بنایا۔ معلوم یہ ہوا ہر پیغمبر نے انسانوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کام کیا ہے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی کام کیا ہے، توحید کی دعوت بھی دی ہے۔ مگر آج ہمارے پاس بڑی بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں، وہ جماعتیں جو ہے اپنے اپنے اصول پھیلا رہی ہیں۔ ان اصولوں کے اندر کچھ آسمان کے اوپر کی باتیں ہیں، زمین کے نیچے کی بھی باتیں ہیں، لیکن زمین کے اوپر کے ماحول کو درست کرنے کی باتیں نہیں ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنے کی۔ حالانکہ معاشرے کے چلتے ہوئے اس وقت کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے آواز اٹھانا نبیوں کی سنت ہے۔ افسوس ہے کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور پوری سند معمولیت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی بنا تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنے پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے غرور ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ ایسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، پھر واقعی اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کو لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب یہ نصیحتوں کو کون قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا۔ یہ بستیوں کی سرگزشت ہے، کچھ فصل کٹ گئی، کچھ باقی ہیں، سب ہیں، اس میں نشانی ہے۔ کون سبق لیں گے؟ فرمان اللہ تعالیٰ ہر شخص جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ آخرت کو فراموش کرنے والے بہترین سے بہترین واقعہ سے بھی سبق نہیں لیتے۔ آج ہم آخرت کو بھولے ہوئے، پوری ہماری پلاننگ پوری زندگی کے لیے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو احساس ہی نہیں۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے، اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرے رب
تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ ادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلدان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شاخ تھی، اس میں اللہ کے رسول کو کچھ حکم دیا گیا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ حق پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دو حکم دی گئے اللہ کے رسول، ایک یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کہ اللہ کے رسول ثابت قدم نہیں تھے، آپ نے تو تمام مشکلوں کو برداشت کر لیا لیکن دین کا کام روکنے کے لیے گوارا نہیں کیا۔ آپ نے بال بچوں کا غم برداشت کیا، بستی چھوڑنا پڑا، 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیے گئے، پتے کھا کے رہنا پڑا، تب بھی آپ نے اس کو گوارا کیا۔ آپ کی جان پہ حملے کرنے کے لیے تلواریں پٹی، آپ ہجرت کر کے نکل کے آئے، یہ سارے آپ کے اوپر گزر رہے تھے واقعات۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا صبر کرو، ثابت قدم رہو جیسا ہم حکم دے رہے ہیں۔ بس اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے کہ میں تو صبر تو کر رہا ہوں، نہیں معلوم کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسا صبر، ویسی ثابت قدمی ہے کیا نہیں ہے۔ دوسرا حکم اس میں یہ ہے ظالموں کی طرف ذرا بھی نہیں جھکنا۔ یہ ظالم لوگ کیا بول رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کر رہے تھے کہ آپ یہ جو ہے ایک طرفہ بات بول رہے ہیں، بولے سب کاٹ کے لکڑی ہاتھ میں دے دے رہے ہیں، بولے خالی ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ ارے کچھ ہمارے بزرگ ہستیاں بھی ہیں، ہمارے باپ دادا ان کے سامنے سر جھکاتے تھے، ان کا بھی کچھ تو چلن ہونا چاہیے، تھوڑا ہمارے لیے آپ نرم پڑو، ہم بھی آپ کے لیے تھوڑا نرم پڑتے۔ اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے وہ لوگ۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دین کے بعض تقاضوں کے معاملے میں کہتے ہیں کہ کچھ لو اور دو کی پالیسی پہ چلو، تو ایسا ہرگز ان کی طرف نہیں جھکنا۔ اگر جھکیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے اگر آپ ظالموں کی طرف جھکیں گے تو جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے، کوئی آپ کو ولی سرپرست مددگار نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ سے تم کو بچا سکے۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے۔ اب اس کی روشنی میں ذرا اپنا جائزہ لے کے دیکھیے، اب ظالم دنیا کا نمبر 1 ہے امریکہ، اس کی طرف ذرا بھی نہیں جھکنا دین کے معاملے میں۔ اگر جھکیں گے تو تم اللہ کی جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہمارے لیے بھی حکم ہے یہ، مگر امریکہ جو بھی ہمارے دین کے خلاف حکم بول رہا ہے ہم اس کو ایک ایک کر کے مانتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہاں پر بھی ظالم ہیں، RSS کے، وشو ہندو پریشد کے، ان کے حکموں پر بھی جھک کے مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں جھکنا بولے اللہ تعالیٰ، انہوں بول رہے ہیں کہ گائے کی قربانی نہیں کرنا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء مان لے کے فتوے دے رہے ہیں صاحب خریف میں رہنے والے قوم کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے ہم یہ دنوں میں اگر بڑا جانور نہیں کاٹے تو کیا جانے کا ہے، چھوٹے جانور کی قربانی دو۔ ابھی ہم پڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے انسان بن کے، بچڑا کاٹ کے ذبح کر کے بھون کے لائے۔ گائے کا بچڑا، غرض یہ کہ گائے کی قربانی کرنا یہ جائز ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نہیں کرنا بول رہے ہیں، ان کی طرف جھکنے کے لیے ہے یہ۔ اور بعض ظالم یہ چاہتے ہیں کہ جب ان کا گنیش کا جلوس نکلتا ہے تو ہم ان کے جلوس کے موقع پر اپنی دکانیں بند رکھ کے ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا، پاکٹوں کا انتظام کریں۔ اور بعض مسلمان اپنے دکان کو بچانے کی خاطر ان ظالموں کی طرف جھک کے وہاں پر ٹھنڈے پانی کا، اس کا، اس کا انتظام کر رہے ہیں، اسٹیج بنا کے دے رہے ہیں ان کے استقبال کا۔
حیدرآباد میں قرآن اور اذان سکھانے والا ایک ادارہ ہے، نام نہیں لیتا میں، وہ لوگ گنیش کے جلوس کے استقبال کے لیے پولیس والے بولے تو ملک پیٹ کے چورستے کے پاس آ کے پورے طلبہ کے ساتھ بیٹھے، کاہے کے لیے؟ ہندو مسلمان ایکتا ہے صاحب، ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، تمہارے دین پہ چلو، ہمارے دین پہ چلتے بول کے وہ بیٹھے۔ ارے ہمارے دین پہ چلنا ہے تو بتوں کا استقبال ہی نہیں کر سکتے، ہمارے دین پہ تو بتوں کو توڑنے کا حکم ہے، نہیں توڑ سکتے، مجبور ہیں ہم، حالات ایسے نہیں کہ بت توڑے ہم، تو کم سے کم اپنی جگہ گھر میں خاموش بیٹھنا، وہاں کے بتوں کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیج پہ جا سکتے۔ یہ سب ظالموں کی طرف جھکنا ہی ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں جو ظالموں کی طرف جھکنے میں شامل ہوتے ہیں، اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، وہ سب کام ایسے ہیں جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں، ان کی طرف جھک کے ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں عذاب کی۔ کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے ایک بات رہ گئی، اب ظالموں کی طرف نہیں جھک کے صبر ثابت قدمی سے استقامت پہ رہنا ہے تو کیا کرنا؟ تو کچھ نسخہ ہونا اس کے صبر ثابت قدمی کے لیے۔ صبر ثابت قدمی کیا بازار میں ملنے کی چیز نہیں ہے، 1 لیٹر 2 لیٹر کلو 2 کلو لا لے کے گھر میں کھا لے کے پی لی، ملتا کیا اس سے؟ ثابت قدمی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز سے ملتی ہے، لہذا آپ نماز دن کے دونوں کناروں پر قائم کیجئے، رات گزرنے پر بھی نماز قائم کیجئے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لہذا نماز کے ذریعے سے وہ کیفیت آ سکتی ہے جو ظالموں کی طرف جھکنے سے بچا سکتی ہے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود ہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روک دیں، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بنتے رہے۔ دیکھیے یہاں ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، پچھلی قوموں میں جو فساد برپا ہوا نتیجے میں عذاب آیا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس فساد سے روکنے کے لیے کچھ اہل خیر اٹھتے، لوگوں کو برائیوں سے ہاتھ پکڑ لیتے؟ کیوں نہیں ہوا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر چند لوگ یہ کام کرے، اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ اس میں فرمایا گیا ہے۔ آج ہماری بستیوں میں بھی فساد رونما ہوتا رہتا ہے، ایک تو جان مال کے لوٹنے کا فساد، دوسرا دین ایمان کے خلاف طرز عمل کا فساد، عقیدے کا فساد، عمل کا فساد، زبان کا فساد۔ تو ایسے موقع پر بستیوں میں سے کچھ لوگ اٹھنا چاہیے، اس فساد کو روکنے کی، اس بگاڑ کو روکنے کی، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدلے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے بدلنے کے لیے بے چین رہے۔ گویا معلوم یہ ہوا وہ آدمی حقیقت میں سچا مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کچھ بھی کوئی بھی کرنے تو صاحب اپنے کو کیا کرنا ہے، اپن بھلے، اپنا دین بھلا، اپنا اللہ بھلا، اپنا رسول بھلے، اپنے جگہ اپن نیک کام کر لے کے رہیں گے۔ مسلمان کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ اپنی جگہ نیک کر کے خاموش رہے، اس کا کام ہے کہ دوسروں کو روکنے کا کام کرے، یہ دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ اڑانا نہیں ہے، خاموخواہ کے ٹپکنا نہیں ہے۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ دوسروں کے بیچ میں جاؤ، ان کو برائی سے روکو، ورنہ ان کی وجہ سے عذاب آئیں گا تو تم بھی پکڑے جاتے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناہم تباہ کر دے، حالانکہ ان کی باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ دریوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اسے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ ہود ختم ہو گئی، اب سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو قصوں میں بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک بہترین قصہ ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ قصہ کیا ہے بغیر کسی تشریح کے پورا قصہ پڑھ لیجیے آپ، انشاءاللہ آخر میں اس کی کچھ وضاحت کریں گے ہم۔ بہت زبردست قصہ ہے کہ کس طرح اپنے بھائی بند حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ان کو نظروں سے گرانا چاہتے ہیں باپ کے، مگر اللہ جس کو بچانا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔
ان کو گرانے کے لیے نظروں سے لے جا کے جال کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کنویں سے نکال کے ان کو مصر کے شہر میں پہنچا دیتا ہے، جنگل سے نکال کے، اور وہاں جا کے وہ بادشاہ کے وزیر کے گھر میں تربیت پاتے ہیں۔ پھر وہاں ان کے اوپر ڈورے ڈالے جاتے ہیں، عورتیں ان کو جو ہے وہ ان کے حسن جمال سے متاثر ہو کر عاشقی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پاک دامن رہنے کے لیے قید کو پسند کر لیتے ہیں، لیکن بدکاری عاشقی کو گوارا نہیں کرتے۔ قید میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ قید سے نکالتے ہیں تو حکومت کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو ان کے دنیا میں ذلت چاہتے تھے بھائی بند، ان کے پاس اناج مانگنے کے لیے ایسے بالکل حقیر فقیر ہو کے آتے ہیں، ان کو پہچان لیتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں، مگر ان سے کوئی انتقام نہیں لیتے۔ غیر معمولی قصہ، اس میں کون سے پہلو اس میں سبق آموز ہیں، بہت پہلو ہوں گے، اپنے کو علم کم ہے، لیکن پہلے قصہ سن لیجیے، اس پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرح وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزر ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنے نعمت اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے ابا سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاپ گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا۔ یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا، بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی پلانے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تو خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسے زمین میں قدم دبانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔
جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرح پڑھی اور یوسف بھی اس کی طرح پڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بہائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے۔ کیا مکار عورت تھی، دیکھیے خود ڈورے ڈالی اور کھینچنے لگی تو بھاگ گئے یوسف علیہ السلام، پیچھے سے دامن بھی پڑ گیا۔ اچانک سامنے شوہر دکھتے بولے انہیں میرے کو چھیڑا تھا، بولے استغفر اللہ۔ تو عورتیں واقعی بڑی مکار ہوتی ہیں۔ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے خلیلی کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ شوہر پہچان لیا کیا ہوا تھا سب کے ساتھ؟ شوہر کی عورتیں آپس میں شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک وضاحت کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے وہ وزیر اعظم کا گھر تھا، عزیز مصر، اس کی بیوی ان پہ ڈورے ڈال رہی تھی۔ انہوں بچنے کی کوشش کی لیکن بہرحال جو کچھ ہوا سامنے آ گیا۔ یہ بات شہر میں معلوم ہو گئی تو عورتیں جو بڑے بڑے میم صاحبہ تھے پورے، وہ بولے کہ منسٹر صاحب کی بیوی تو وہ غلطی کری، بولے غلام کے اوپر ایسا ہوتا کیا، ایسا غلام کو عاشقی کرتے کیا، غلط کری بول کے ایسا بولے۔ تو عزیز مصری کی بیوی کہہ رہی کہ ان کی مکاری کی باتیں تھی سب، یہ بولے وہ ایسا نہیں بول رہے تھے کہ واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کتنا برا کام ہے، انہوں خود بھی ان سے عاشقی کرنا چاہتے تھے بولے۔ اس کے ثبوت کے لیے اس نے کیا کیا، ایک محفل جما کے ان سب کو بلا کے کھانے کی چیزیں رکھ کے، کاٹا چھری سب رکھ کے، پھل رکھ کے، ایک دم جب سب کھا رہے تھے تو دروازے سے نکل کے آؤ بلکہ یوسف علیہ السلام کو بلائی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے وہ سب لوگ جو ہاتھ کاٹ لیے تو وہ غلطی سے بجائے اس کی طرف دیکھے ادھر نہیں دیکھے تو ہاتھ کٹ گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں رجھے تو ان کے سامنے ہاتھاں کاٹ لیے، ایسا بول کے بھی ہے بعض تفسیروں میں۔ تو اس کا اشارہ صحیح اس لیے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں دیکھیے ترجمے میں اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بے شک بے شک یوسف علیہ السلام ایسے ہی خوبصورت تھے کہ کوئی پیغمبر اتنے خوبصورت نہیں تھے، اسی لیے تو سب کچھ ہو رہا تھا، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو یہ لوگ جو مجھ سے چاہتے ہیں، یہ عورت جو مجھ سے چاہتی ہے بلکہ نہیں بولے، یہ لوگ چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر تو نے ان کی چالوں سے، یعنی اس عورت کی چالوں سے مجھ کو نہ بچایا بلکہ نہیں ہے، ان کی چالوں سے مجھ کو نہ بچایا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔ خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب فرمائے اس کا رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے اس کی حفاظت کی۔ یعنی ایک عورت نہیں تھی جو ڈورے ڈال رہی تھی، ایک تو تھی گھر کی،
اس کے علاوہ بھی تمام شہر کی عورتیں ان کے اوپر ریجھنے لگیں۔ اب ہوا یہ کہ شوہروں کو اپنے بیویوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، تو سب مل کے پلان کرے کہ صاحب ان کو جیل میں ڈالے تو اپن بچتے، نہیں تو ناک کٹ جاتی، لہٰذا جیل میں ڈالنے کا پلان چل رہا ہے، آگے سنیے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کی اسے قید کر دیں، حالانکہ اس پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے ادوار کی ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یہاں بھی پوری عورتوں کے برے ادوار جی۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ذرا ایک منٹ صاحب، یہاں پر 2 قیدی آ کے اپنا خواب بیان کر کے تعبیر پوچھ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام بجائے تعبیر بیان کرنے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تعبیر بتا دوں گا تم کو، کھانا ملنے سے پہلے بتا دوں گا، وہ ٹائم آنے سے پہلے، اتنا جلدی۔ اس کے ساتھ ہی ان کو اسلام کی دعوت دے رہے، بول رہے ہیں کہ یہ تعبیر بتانے کا علم مجھے اللہ نے دیا ہے، میرا ذاتی علم نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ تمام ہستیوں کو چھوڑ کر جس کی طرف میں پڑھ رہا ہوں، جو آسمان زمین کو بنایا وہ میرا خدا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بزرگوں کے طریقے پہ میں چلتا ہوں، یہ جاہلوں کے طریقے پہ نہیں چلتا۔ اس کے بعد اس کو دعوت دے کے کریں گے، تم سوچو ایک خدا بہتر ہے یا بہت سے خدا؟ جیسے ایک کا غلام رہنا بہتر ہے یا کئی لوگوں کی غلامی کرنا بہتر ہے؟ اس طرح کی توحید کے لیے مثالیں دے کے اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم کو اللہ نے اس کا بندہ بنایا، اور یہ کہ جو بھی لوگ بتوں کو خدا کو چھوڑ کر جس کو ہستی کو پوج رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، صرف نام ہے، اور اس طرح سے تمام باتیں توحید کی دعوت دیتی ہیں۔ اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ مسلمان کو کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کافروں سے بات چیت میں انٹریکشن میں وہاں دین کی دعوت پیش کر دینا چاہیے، مگر دعوت پیش کرنے کے لیے الفاظ، موقع، محل، انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں اتر جائے، اس کے بعد اس کے خواب کی تعبیر بیان کریں۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے مطابق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا مقصد میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑا رہے۔ یہ بار بار رب کا لفظ آ رہا ہے اس میں۔ رب اللہ ہے، مگر رب کے معنی بادشاہ کے بھی ہیں، رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، تو یہاں لغوی معنی میں لفظ استعمال ہو رہا ہے تاکہ وہ معنی کی حقیقت ہم جان سکیں۔ ایک بادشاہ کو رب کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، اصل رب اللہ ہے، یہ تو بالکل ایسے ویسے ہے۔ ایک روز بادشاہ نے خواب میں ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے،
اس زمانے میں وہ سب اللہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی؟ دیکھیے یہ کھل گئی بات، یہاں پر ایک عورت نے ڈورے نہیں ڈالے تھے، خود یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ بلا رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، میں جیل سے نہیں نکلتا جب تک کہ میرے اوپر الزام جو ہے وہ الزام صاف نہ ہو جائے، آپ ان عورتوں سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ تو بادشاہ نے صرف منسٹر کی بیوی کو نہیں بلایا بلکہ تمام عورتوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب کہ تم اس کو رجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی پوری عورتیں رجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے ہاتھ کاٹ لے کے میں خودکشی کر لیتی ہوں اگر آپ میرے سے شادی نہیں کرے تو، بولتے نا ایسا کر رہے تھے وہ ہاتھ کاٹ لے کے۔ تو ان سب کو بلا کے کہا کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بلا کے پوچھئے۔ تو میرا رب تو ان کے مکانی سے واقف ہے، تو بادشاہ نے پوچھا عورتوں سے، بادشاہ نے پوری عورتوں کو بلا کے پوچھا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ سب عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیا کہا؟ حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ تب عزیز مصری کی بیوی، منسٹر صاحب کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے، پاک دامن ہے۔ معلوم یہ ہوا اس زمانے کی عورتیں ایڈوانس تھیں اور مردوں کو رجھانے کی کوشش کرتی تھیں، اور ٹھیک وہی زمانہ اب آ گیا ہے، کالجوں کے بچوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمان بچیاں غیروں کی طرف جا رہے ہیں، خود اپنی طرف سے بچے کوئی جرأت کر سکتے ہیں مسلمان بچے پر نظر ڈالنے کی، تو وہی زمانہ پھر لوٹ کے آ رہا ہے کہ عاشقی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس سے زندگیاں اور خاندان سب برباد ہوں گے، دین ایمان بھی خطرے میں پڑے گا، اللہ اس سے بچائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بس ٹھیک ہے، پارہ ختم ہو گیا یہاں پر، انشاءاللہ کل پڑھیں گے باقی سے۔ یوسف علیہ السلام نے پاک دامن رہ کے جو صبر کا، ضبط کا اور آبرو کی حفاظت کا، نیکی پہ جمع رہنے کا مظاہرہ کیا، اس پر فخر نہیں کیا، یہ کہا نفس تو برائی پہ اکساتا ہے مگر اللہ ہی جس کو بچا لے تو بچتا ہے، لہذا میں جو بچا ہوں اللہ کے بچانے سے بچا ہوں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں پاک دامنی کی تعلیم دی گئی ہے، پاک دامن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اس کے لیے نوجوانوں کے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اس کتاب میں مالداروں کو مال کے خرچ کرنے، جمع کر کے نہیں رکھنے کے لیے زبردست واقعات سنائے گئے ہیں، اور مال رکھ کے اس پر کنجوسی سے جمے بیٹھے قارون کا قصہ سنا کے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر بزدلوں کی مذمت کی گئی ہے، ایک قوم تھی ہزاروں کی تعداد میں تھی، موت سے ڈر کے گھر سے نکلے تھے، باہمت باحوصلہ لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ چند لوگ تھے جو قوم کے سامنے کھڑے کے بولے قوم کے لوگوں ڈرو مت، شہر میں گھس جاؤ، تم ہی غالب رہیں گے۔ اس طرح سے بہترین کوالٹی کے انسانوں کے بھی اس میں مثالیں دی گئی ہیں اور بدترین کوالٹی کے لوگوں کی مثال بیان کی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو رجھانے والی عورت کا بھی قصہ بیان ہے، وہیں بی بی مریم کا قصہ ہے، جب فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا اور کھڑے ہو گیا تو بولے اگر تو خدا سے ڈرنے والا کوئی بندہ ہے میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، چلے جائیں سے۔ بولے میں بندہ نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، تجھے تیرے رب کی طرف سے ایک بیٹا دینے آیا ہوں، مجھے کیسا بیٹا ہوں گا، میں جو کسی آدمی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، میں بدکار عورت نہیں ہوں، چلے جائیں سے تو۔ نہیں یہ خدا کا حکم ہے، ایسے ہوگا۔ تو پاک دامن بی بی مریم نے ایک اجنبی کو دیکھا تو اس سے اللہ کی پناہ مانگی، اور یہاں ایک عورت نے ایک نوجوان خوبصورت غلام کو کمرے میں دیکھا تو دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ دونوں کیریکٹر سامنے رکھے گئے، ایسے ہی اچھے برے کیریکٹر سامنے رکھے گئے۔ ظالم بادشاہ فرعون کا قصہ سنایا گیا تو انصاف پسند بادشاہ ذی القرنین کا قصہ سنایا گیا کہ اتنی سلطنت تھی، اتنی دنیا تھی، ساری دنیا کے آباد علاقوں میں اپنی لشکر لے کے پہنچ گیا تھا، مگر اتنا اللہ سے ڈرتا تھا، ایک مضبوط دیوار بنانے کے بعد جس کو یاجوج ماجوج توڑ کے آ نہیں سکتے تھے، یہ نہیں بولا کہ میں ایسی بنایا ہوں کہ ٹوٹ نہیں سکتی، چڑھ نہیں سکتے، بلکہ یہ بولا
کہ جب تک اللہ چاہیں گا اس کی مضبوطی باقی رہیں گی، جب اللہ چاہیں گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ایسے بادشاہوں کی بھی مثالیں اللہ نے اس میں بتا دی۔ تو اچھے اور برے، نیک اور بد، پاک دامن اور ناپاک، ہر ایک کے واقعات بیان کر کے اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اس کو پسند کون ہے، ناپسند کون ہے۔ اگر ہم قرآن سے یہ اخذ نہیں کر سکے سبق، یوں ہی طوطا معنی کی طرف سے پڑھ لیے، تو حاصل کیا ہوگا اس کا؟ چند ثواب اور نیکیاں مل جائیں گی مگر ہدایت نہیں ملیں گی، نجات نہیں ملیں گی۔ اس لیے غور و فکر کرنا قرآن پہ، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، اپنا جائزہ لینا۔ خاص طور پر آج کا جو سبق تھا وہ نوجوانوں کے لیے ہے، پاک دامن رہنے والوں کی تعریف میں۔ پہلی ہوئی نا ہمارے جناب باسط بھائی توجہ دلا رہے ہیں، مجھے بھی یاد تھا اور مجھے بڑی شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ جامعۃ البنات مدرسے کے آپ سیکریٹری ہیں، میں صدر ہوں، اور اس میں 300 لڑکیاں پڑھتی ہیں، 24 سال سے قائم اس محلے میں ہیں، 35 لاکھ روپے سالانہ بجٹ ہے، 6 بسیں اس کی چلتی ہیں۔ اس مدرسے کے خسارے کو 80% بچیاں بغیر فیس کے پڑھتی ہیں، بغیر بس کے پیسوں کے پڑھتی ہیں۔ بعض کو یونیفارم بھی فری میں دلاتے ہیں، کتابیں بھی فری میں دلاتے ہیں۔ اس کی مدد کے لیے آپ سے اپیل کی گئی تھی تو آپ لوگوں توجہ نہیں دیے، تو میں بولا تھا صاحب پہلی کے بعد توجہ دیتے ہوں گے لوگ، تو یاد دلاؤ بول رہے ہیں، آپ اس کے لیے پیسے دیجئے۔ آپ کا تو خیال یہ ہے کہ معمولی لوگ مدرسے کے باہر کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے تو لوگ آج کل رمضان میں کپڑے بھر جا رہے ہیں، ہم اپیل کریں تو ہم کو نہیں دے رہے، کیا بات ہے کہ ہم بھی کپڑا پکڑنا کیا؟ اب آپ کے اختیار میں ہے کیا ہم کپڑا پکڑ کے پھرنا، یا آپ دے دیتے ہیں، یا اب نہیں ہے تو لا کے دیتے ہیں۔ بہرحال جامعۃ البنات کا تعاون آپ کو کرنا ہے اور آپ اس کو توجہ دیجیے۔ نہیں انشاءاللہ بول دے کافی واسط ہے، تبھی اپنے لوگوں کو سمجھے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہم نے یہ سنا کہ ہر پیغمبر نے اپنے وقت کے بگاڑ پر، برائیوں پر نکیر کی ہے، تنقید کی ہے، ٹوکا ہے، اصلاح کا کام کیا ہے۔ یا اللہ ہم کو بھی اپنے معاشرے کے اندر کی برائیوں پر ٹوکنے، روکنے اور اصلاح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی صلاحیت عطا فرمائے، اس کام میں مدد فرمائیے، اور اس کام میں آنے والی دشواریوں کے لیے صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، عالم اسلام میں مسلمان جہاں پریشان ہیں ان کی مدد فرمائیے، فرشتوں کو نازل کر کے ان کی نصرت فرمائیے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، خاص طور پر برما میں، آسام میں، فلسطین میں، افغانستان میں، کشمیر میں اور دوسری جگہوں پر۔ اے اللہ مسلمانوں کی نصرت فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو طاقتیں جڑ رہی ہیں، طاقتور ہو رہی ہیں، ان کی قوتوں کو، شوکت کو پامال کر دیجیے۔ اے اللہ مسلمان مجاہدین کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اسلام کا خلا بنانے کی ان کو توفیق، ہمت، صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ پورے مہینے تک قرآن مجید کے ترجمے کو سننے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما، وقت پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو سن رہے ہیں تو اس کو سمجھا دیجیے، ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، ہمارے عمل میں اس کے اظہار کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے خاتمہ ایمان پہ فرمائیے، بری موت سے بچائیے، قبر کے عذاب سے، حشر کی سختی سے، جہنم کے عذاب سے بچائیے، جنت عطا فرمائیے، آپ کا دیدار عطا فرمائیے، آپ کی رضا عطا فرمائیے۔ مالک ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں، مگر اپنی عنایت سے، مہربانی سے جنت میں پہنچا دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے عزت اور ایمان کی زندگی عطا فرمائیے، جب موت دیجیے تو ایمان اسلام پہ موت عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ ایک اعلان، 1 منٹ، جامعۃ البنات مدرسے میں طالبات کا کل ایک جلسہ ہے، وہ جلسہ رمضان سے متعلق بھی ہے، اور اس میں عصر کی نماز عورتیں، لڑکیاں پڑھیں گی، اس میں قنوت نازلہ پڑھیں گے برما اور آسام کے مسلمانوں کی نصرت کے لیے۔ ہمارے پاس مردوں کو بھی توفیق نہیں ہو رہی، ہر آفت اور پریشانی کے موقع پر اللہ کے رسول خود دعا پڑھتے تھے، 5 نمازوں میں کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں اس کو، فجر میں زیادہ پابندی سے پڑھے اللہ کے رسول۔ تو لڑکیوں کو ہماری غیرت آ رہی ہے، ان کو وہ ہو رہے دل میں کہ اللہ ان کی کوئی مدد کو نہیں پہنچ رہی، ہم آپ کو پکاریں گے۔ تو قنوت نازلہ دعا کا اہتمام ہو رہا ہے، اور وہاں اجتماعی طور پر افطار بھی کرائی جائیں گی، اور وہاں لڑکیوں کی تقاریر بھی ہوں گی، اور جو آسام کے اندر جو ظلم، برما میں جو ظلم ستم ہوا، اس کی انٹرنیٹ سے نکالی تصویریں جو عیدگاہ میں لگائے تھے، اس کی وہاں ڈسپلے بھی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی خواتین، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھیجیے، انشاءاللہ بھیجیں گے۔ اور جو قرآن انگریزی کا، اردو کا چاہیے جن کو آ گئے ہیں، آپ آ کے لے لیجیے۔